بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال اللہ کے فضل سے اللہ کے گھر میں ہزاروں لوگ، کروڑوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور وہ حج ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح پورا سال وہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے اور وہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر میں عمرہ ادا کرنے کے لیے۔ تو اب یہ جو لوگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے جانے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک تو حکم ہے، لیکن اس کے پیچھے کے واقعات کیا ہیں؟ یعنی ہم ان ارکان کو ادا کرتے ہیں، ان واجبات کو ہم ادا کرتے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ سب سے پہلی چیز دیکھیں، ہم احرام باندھتے ہیں۔ تو احرام کا مقصد کیا ہے؟ احرام کا مقصد یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بننا ہے۔ یہ تب فرما برداری کی بات کی جا رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنی تمام آسائشیں، آرام کو چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے۔ اور یہاں پر بھی صرف احرام باندھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ 2 سادہ کپڑوں میں ہم نے دنیا کے فرق کو ختم کرنا ہے۔ یعنی ہم دنیا میں جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں تو جو مرد ہوتے ہیں وہ صرف 2 سادہ کپڑوں میں سفید 2 سادہ کپڑوں میں نظر آتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے کہ کون امیر ہے، کون فقیر ہے، کون وہ اعلیٰ ہے، کون ادنا ہے۔ تو یہاں پر دنیا کے فرق کو ختم کرنے کے لیے احرام بنایا گیا ہے، اور یہ سب مرد یہ احرام پہنتے ہیں تاکہ کسی کو ادنا اور کسی کو اعلیٰ نہ کہا جا سکے۔ سب اللہ کے ہاں سب برابر ہیں، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ نیلا ہے، چاہے وہ گورا ہے۔ یعنی یہاں پر کسی کے لیے یہ چیز نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمارے رنگ کو، ہمارے چہرے کو، ہمارے جسامت کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر عبادت کو دیکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دنیا کے فرق کو ختم کرنے کے لیے ہم سب مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ صرف سادہ 2 کپڑوں میں ہوں گے، چاہے وہ جس عہدے سے تعلق رکھتا ہے، یا چاہے وہ امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، چاہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مردوں کے لیے حکم ہے کہ وہ سادہ 2 کپڑوں میں نظر آئیں۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بننا ہے تو اس کی یاد میں یہ احرام کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دوسری چیز ہے وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ حج کے سب ارکانوں میں سے سب سے بڑا رکن ہے کہ آپ نے عرفات کے میدان میں وقوف کرنا ہے، رکنا ہے۔ یہ وقوف عرفہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ وقوف عرفہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاپ کا دن تھا، اور یہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام آپس میں ملے تھے، یہ وہ جگہ ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ تو ان دونوں کو جب نکالنے کے بعد سب سے پہلی جگہ پر جہاں پر یہ لوگ آپس میں ملے تھے، یہ وہ جگہ ہے وقوف عرفہ۔ تو ان کی یاد میں یہ رکن حج میں شامل کیا گیا ہے کہ یہ جو دن ہے، یہاں پر یہ توبہ کا دن ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تھی، اور وہ وقوف عرفہ میں آ کر عرفات کے میدان میں آ کر آپس میں ملے تھے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دن وہ توبہ کا دن ہے، اور اس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ، استغفار اور ذکر اذکار کرتے ہیں۔ تیسری چیز ہے طواف کعبہ۔ طواف جو کیا جاتا ہے یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ جو کعبہ کی تعمیر ہے، اس کے ارد گرد چکر لگایا جاتا ہے، اور یہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور یہ اس چیز کا ثبوت دیتا ہے کہ ہر چیز وہ اللہ تعالیٰ کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کو یاد کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر طواف کعبہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ہم نے جو سعی کرنی ہوتی ہے حج و عمرہ میں، سعی کرنی ہوتی ہے صفا مروہ کی، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکن بھی اللہ تعالیٰ نے حج میں شامل کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیوی بچوں کو اپنی اولاد کو وہ ایک وادی میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی وہاں پر مدد کی تھی۔ اور اس دوران جب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ پیاسے تھے، اور وہ بھوک سے اور پیاس سے تڑپ رہے تھے۔
تو وہاں پر پانی کی کوئی جگہ نہیں تھی، تو حضرت علیہ السلام اپنے بیٹے کی پیاس کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے وہ جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں لگا رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کہیں سے پانی تلاش کر کے اس کو پلاؤں۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں سے کنواں نکالا۔ اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ اس کو حج کے ارکان میں شامل کر دیا۔ اب ہے رمی جمرات۔ رمی جمرات کیوں کیا جاتا ہے؟ رمی جمرات بھی اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے جو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کریں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تاکہ ان کا امتحان لیا جائے، تو جب وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے تو شیطان نے درمیان میں 3 دفعہ جو ہے وہ وسوسہ ڈالا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو قربان نہ کرو۔ تو اس دوران جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم پر عمل ہو سکے، اس وجہ سے اس شیطان کو جو ہے 3 دفعہ جو ہے وہ کنکریاں ماری تھی۔ تو یہ اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے جو ہے اور اس کے پیچھے اس واقعے کو یاد کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ارکان کو بھی جو ہے وہ حج کے ارکان میں اور شامل کر دیا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے قربانی۔ قربانی تو یہ سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے جو ہے وہ امتحان لینا چاہتے تھے کہ دیکھیں کہ میرا جو ہے بندہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا پھر ان کے دل میں جو ہے وہ اپنے بیٹے کی محبت زیادہ ہے۔ تو اس چیز کا امتحان لینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یعنی وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کریں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان کو 3 دفعہ اس طرح خواب میں آیا تھا، تو انہوں نے پھر جو ہے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا تو وہ باپ بیٹا دونوں جو ہے وہ قربانی کے لیے راضی ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر جب چھری رکھی تو وہ چھری چل ہی نہ سکی، اور وہ چھری نہیں چل سکی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے ان کی جگہ پر دمبا جو آسمان سے اتارا، پھر وہ دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان کیا گیا۔ تو اس کی یاد میں جو ہے یہ قربانی کی جاتی ہے۔